جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، دعا سے دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ دعا میں بہایا گیا ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کروا سکتا ہے۔ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس دعا میں تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ دنیا کی رکاوٹوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں سے دنیا میں کون لڑ سکتا ہے؟ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کو بہت پیار ہے تم سے، اللہ کو بہت پیار ہے تم سے، اور تمہاری فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ توفیق صبر اشارہ ہے، توفیق صبر اشارہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو معجزات کر سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے۔ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ اسے سچے دل سے پکارو، وہی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں ہیں، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازمی ہے تو پھر نصیب میں لکھی گئی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والی کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا تو تمہیں لگتا ہے کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی اور پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی، جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنی بیمار دل کی ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ تمہاری قسمت تمہاری دعا بدل سکتی ہے۔ اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا تو دعائیں بڑھا دو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ، وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہو۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دے گا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والے ہو۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات تو نہیں، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اسی لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔
مایوس نہ ہوا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہیں تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا ہے؟ وہ مقام جہاں ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور وہ تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، طرح طرح کی لذیذ چیزیں، کھانے کی چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کی اذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اسی لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعائیں مانگی ہی اسی لیے جاتی ہیں کہ وہ قبول ہوں، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی تو نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبولیت ہوتی ہے تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہے۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے۔ انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندے کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے، تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ تمہارا کام تو مانگنا تھا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم اس کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر ہے جو صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے